السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ ایک بزنس مین کو اپنا رویہ کسٹمر کے ساتھ کیسا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کریں گے جس سے آپ سبق حاصل کر سکیں گے، اور ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ ایک تاجر کے رویے سے آپ کے کاروبار پر کیسے اثر پڑ سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک پریس مارکیٹ میں ایک شاپ تھی جس نے بہت بڑے ادارے کی کتاب چھاپنے کا معاہدہ کیا۔ نسخوں کے اعتبار سے ان کی تعداد 5000 تھی۔ کتاب جب چھپ کر ادارے پہنچی تو تھوڑی دیر بعد ہی پریس کے مالک کو ادارے کے مینیجر نے فون کیا کہ وہ فوراً آ کر ملے۔ جو ہی پریس والا ادارے پہنچا، اور ادارے کا مینیجر اس پر برس پڑا اور اس کے سامنے مطبوعہ کتاب رکھی۔ اس کی کٹنگ میں بہت زیادہ فرق تھا، جو یقیناً ناقابل برداشت ہوتا ہے، کیونکہ کتاب کا ایک کونا باہر نکلا ہوا تھا۔ مینیجر نے بڑا غصہ کیا کہ آپ نے ہمارا بہت زیادہ نقصان کیا۔ جو ادارے والا تھا، اگر ہم اسی طرح فروخت کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ادارے کے ساخت کو نقصان پہنچے گا۔ پریس کا مالک یہ ساری باتیں بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ سنتا رہا۔ جب مینیجر اپنا سارا غصہ نکال کر تک گیا تو مالک نے بڑی بے فکری کے ساتھ کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا نقصان ہوا ہے، ہم سے ہی یہ غلطی ہوئی ہے، ہم آپ کو اس کے بدلے دوبارہ چھاپ کر دیں گے۔ خلاف توقع جب مینیجر نے اس کی یہ بات سنی تو حیران ہو کر رہ گیا، کیونکہ اس سے اس بات کی امید ہی نہیں تھی۔ اور نہ صرف اپنی غلطی تسلیم کر لی بلکہ اس کے ازالے کا بھی ان سے کہا۔ اسی وجہ سے جو ادارے کا مالک تھا جس نے چھپوا کر کتاب دی تھی، اس کا جو ترش لہجہ تھا وہ فوراً نرمی میں بدل گیا، اور غصے کی جگہ اس نے ہمدردانہ انداز اختیار کیا اور کہنے لگا کہ آپ اتنا بڑا نقصان کیوں کر برداشت کر رہے ہیں؟ تو مالک نے کہا کہ یقیناً یہ ہماری غلطی ہے، اس کی تلافی کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ تو پریس کے مالک نے مینیجر کے بہتر رویے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کا ایک حل نکالا جا سکتا ہے۔ آپ کیا کریں کہ آپ مجھے اس کتاب کے چند نسخے دے دیں، اس پر میں تجربہ کرتا ہوں کہ اگر اس میں کامیابی ملی تو ٹھیک، ورنہ آپ کو نئی اشاعت کر کے دے دیں گے۔ پریس مالک نے اس کتاب کے چاروں کونوں کو کٹوا کر مینیجر کے سامنے پیش کر دی۔ سب کی کٹنگ تقریباً ایک جیسے آ گئی۔ اب اس نے منظوری دے دی اور چند نسخوں پر تجربہ کیا تو جو کہ کامیاب بھی رہا۔ اس کے بعد سبھی نسخوں کے ساتھ یہی عمل دہرایا گیا، جس سے وہ دونوں بڑے نقصان سے بچ گئے۔ آج کل ہمارے بازار کا تاجر عموماً تجارتی اخلاقیات سے بالکل ہی نابلد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تاجروں کے رویے انتہائی تلخ اور نامناسب ہوتے ہیں۔ جہاں پر ان کی دھوکہ بازیوں سے ہوشیار رہنا پڑتا ہے، وہاں ان کے غیر تاجرانہ رویوں سے بھی سامنا رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دکاندار گاہک کو نہ اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے۔ حالانکہ گاہک کو مطمئن کرنا اور اس کی بات کو توجہ سے سننا اور اس کی شکایت پر مناسب طریقے سے رد عمل دینا، اگر غلطی ہو تو اس کا ازالہ بھی کرنا دکاندار کے لیے کیا ہے، انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ ہماری تجارت کا یہ المیہ ہے کہ ہم عیبدار چیز کو فروخت کرنے کے بعد نہ صرف خوشی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اسے اپنا فن کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ناکارہ چیز کو اپنے کسٹمر کے اوپر ڈال دیا اور اس کو دھوکہ دے دیا، اور ہم اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر گاہک خود سے مطلع کر دے کہ بھئی آپ نے جو چیز مجھے دی ہے وہ غلط ہیں اور عیبدار ہیں، تو اسے ہم الجھ پڑ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی نوبت لڑائی تک چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ جو کاروبار ہے وہ تنزلی کے شکار ہو گئے، کیونکہ ہمارا یہ رویہ گاہک کو دوبارہ آنے نہیں دیتا، جو کہ ایک تاجر کے لیے انتہائی نامناسب حرکت ہے، اور اسی طرح یہ ایک مسلمان تاجر کے لیے تو انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ جہاں تک ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے تو وہ بالکل اس کے اخلاقیات کا ایک بہت ہی بڑا وسیع حصہ ہے۔ اور تجارتی اخلاق کے بارے میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی ہے کہ نرمی برکت کا سبب ہے، اور زیادتی یعنی بد اخلاقی یہ نحوست ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاں اس کے اخروی فائدے بھی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ وہی دنیاوی فائدے بھی ہیں کہ آپ کا کاروبار آپ کے کاروبار کی اچھی شہرت ہوگی، لوگ آپ کے واہ واہ کریں گے، لوگ کہیں گے کہ یار فلاں تاجر سے خریدے، ان کا رویہ اچھا ہے، وہ ریٹرن بھی کرتا ہے، چینج بھی کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، اور آپ کے کاروبار کی یہ وسعت اور ترقی کی جو ہے نا یہ سبب بنے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات اور رویوں کو بہتر کریں اور اپنی غلطیاں تسلیم کیا کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کو کاروبار میں وقتی تو نقصان نظر آئے گا، لیکن اس وقت نظر نہ آنے والا فائدہ آپ کے لیے دیر پا ہوگا۔ اس سے نہ صرف وہ آپ کا مستقبل کا گاہک بن سکتا ہے بلکہ آپ کی تعریف دوسروں کے سامنے کرے گا، جس سے یقیناً آپ کی شناخت بہتر ہوگی، آپ کا بزنس بڑھے گا، اور آپ کا جو برانڈ ہے وہ برانڈ ہی بن جائے گا۔ برانڈ ایسے تھوڑی بنتے ہیں،
برانڈ کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم بحیثیت ایک تاجر ہم اپنا رویہ کیسے رکھیں، ہم ایک دنیاوی اعتبار سے ہمارا رویہ کیسا ہو، ہمارا اخلاق کیسا ہو، ہم کسٹمر کے ساتھ کیسے بات کریں۔ تو لہٰذا آپ اگر اپنے اخلاق درست کرتے ہیں تو یہ جو ایک پرسنالٹی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ شعبہ دیتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو کیسے رکھیں، اور وہاں آپ کے بزنس کو بھی ترقی ملے گی کہ یار اتنا خوش اخلاق آدمی ہے، اتنا ایک خوش اخلاق دکاندار ہے، تو لہٰذا اس سے آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، آپ کا کاروبار بھی بڑھے گا، اور اس سے آپ کی جو اخروی فائدہ ہے وہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔